حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا اور آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا حضور کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، شام کی سرزمین سے، میں نے کچھ کاروبار کیا ہے، کاروبار کے اندر مجھے گھاٹا ہوا ہے اور میں مقروض ہوں، کچھ پیسے عطا فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ دو امیر ہیں، ایک تو آپ امیر المؤمنین ہیں، دوسرا آپ امیر بھی ہیں، آپ پیسے دار بھی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر گئے جہاں مہمان خانہ تھا، وہاں پر کھجور کی بنی ہوئی چٹائیاں تھیں، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار 3 دن ہو گئے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، میرے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، ہاں تمہیں بھیجتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلا جا، وہ تیری حاجت کو پورا کر دے گا، وہ تیرے سوال کو پورا کر دے گا، تمہیں قرضہ عطا فرما دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور کیا آپ کا نام لینا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اتنا کہنا کہ میں حضور کا غلام ہوں، حضور مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے آگے سخاوت شروع ہوتی ہے۔ وہ شخص چلتا چلتا پوچھتا پوچھتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوا۔ آج 18 ذو الحجہ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک ہوئی ہے، اور آپ کا خون قرآن کے کچھ الفاظ پر کچھ اوراق پر بھی گرا۔ یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کی شان۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر وہ شخص پہنچا، دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، دودھ اور شہد کی صورت کے اندر تم دودھ بھی پیتے ہو اور ساتھ دودھ میں شہد بھی ملاتے ہو، دودھ میں میٹھا اور شہد میں میٹھا۔ وہ شخص بار کھڑا سوچ رہا تھا جو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد کے معاملے میں ڈانٹ رہا ہے، میری حاجت کس طرح پورے کرے گا، مجھے پیسے کس طرح عطا کرے گا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس شخص نے سلام کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان شخص ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار 1.5-2 منٹ لیٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ یہ ہے بڑے لوگوں کی بات دوستو، یہ ہے بڑے لوگوں کا شیوا، اللہ اکبر، یہ ہے حضور کی غلامی کا صلہ، یہ ہے حضور سے محبت کرنے والوں لوگوں کا انداز اور ان کا کردار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے مہمان خانے کے اندر لے کر گئے اور دودھ پیش کیا سب سے پہلے، اور دودھ کے اندر شہد ملا ہوا تھا۔ وہ شخص سوچ رہا تھا، جو شخص بچوں کو ڈانٹ رہا تھا لیکن مجھے دودھ اور شہد پیش کیا اور ساتھ کھجوریں بھی پیش کی، میں نے دودھ نوش فرمایا اور کھجوریں تناول فرمائی۔ جس وقت میں نے کھا پی لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یار کہاں سے آئے ہو اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ حضور میں شام کی سرزمین سے آیا ہوں، شام کے فلاں قصبے سے آیا ہوں، اور میں نے کاروبار کیا، کاروبار کے اندر مجھے منافع نہیں ہوا، میں قرض دار ہو گیا ہوں، میں کچھ پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو حکم دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار یہ اونٹ آ گیا ہے، اس کے اندر سامان بھی لادا ہوا ہے، تیرے گھر کے لیے کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے راشن پانی موجود ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6000 اشرفیاں ان تھیلوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس شخص کو 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سوچ سے بڑھ کر اسے عطا کیا۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں وہ شخص کہنے لگا کہ حضور اونٹ کون پہنچا دے گا؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بمائے اونٹ لے جا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کرنے لگا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شکریہ میرا نہ ادا کر، شکریہ ادا کرنا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کر۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا مال اولاد پر اولاد دینے کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے، جائز خرچ کرو، اور اللہ نے جو مجھے دولت عطا کی ہے، اللہ نے جو مجھے پیسے عطا کیے ہیں، یہ تو محمد عربی کے نوکروں کی مدد کرنے کے لیے عطا کیے ہیں۔